الطيبين الطاهرين واصحابه المخلصين. اداکاران ایمان مظلوم، ماتمداران سرکار سید الشہداء ابھی حسن ماسٹر صاحب نے ایک بات جو آپ کے سامنے پیش کی، تقریر یہیں تو ختم ہو گئی. سب سے پہلے یہ رمز اور یہ جو جلوس نکلا، اس کو دیکھنے کے بعد ایک نیا آدمی 3 طرح کے سوال کرے گا. مجھے اپنی بات کو کم سے کم وقت میں مختصر کرنا ہے. پہلا سوال یہ کیا ہے، یہ کس سے متعلق ہے اور یہ کیوں ہے. مجھے ان 3 سوالوں کا جواب دے کر کے اور اپنی بات کو تمام کرنا ہے. تقریر تبھی تمام ہو گئی جب حسن صاحب نے کہا کہ دیکھو بسوں کو جانے دو، گاڑیوں کو جانے دو، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات کو کسی کو تکلیف ہو. کربلا اسی چیز کا نام ہے، کربلا اسی چیز کا لمز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، اسی کا نام کربلا ہے. دیکھا جائے تو اسی بات پر تقریر تمام ہوگی. سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے. 67 میں ظلم، اتیاچار، انیائے اپنی چرم سیما پر تھا. ایک آواز اٹھی تھی جو نہایت ہی مخلص آواز تھی، بنا کسی پیسے کی آواز اٹھی تھی، بنا کسی لالچ کی آواز اٹھی تھی، جہاں پر عرب کے ریگستان میں جب ظلم نے سر اٹھایا اور وہ زمین جو انسانیت کے اعتبار سے بنجر ہو گئی تھی، نبی کے نواسے نے اپنے خون سے اس زمین کو سینچا اور اس زمین کو مظلوم کے لیے ایک رمز بنا دیا کہ آج جب بھی کہیں کوئی اپنے آپ کو اتیاچار کا شکار سمجھے تو کربلا کا ذکر کرے اور ظلم کے خلاف احتجاج کرے. کربلا نام ہے ظلم کے خلاف احتجاج کا. پہلا سوال تھا کیا ہے، یہ میں نے بیان کر دیا کہ 67 میں جو انتہائی مخلص آواز اٹھی تھی یہ وہی ہے. دوسری چیز یہ کس سے متعلق ہے، تو بس چند جملوں میں اپنی بات کو تمام کروں. یہ اس سے متعلق ہے کہ جس کو رسول نے کبھی اپنے خود سے بٹھایا، کبھی اپنے دوست پہ سوال کیا. یہ اس سے متعلق ہے. روایت کی لفظیں ہیں، افسانہ نہیں سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول مقبول اپنے زانو پہ لیے بیٹھے تھے حسین کو، جو ام المومنین جناب ام سلمہ یا بروایت دیگر حضرت عائشہ کا آنا ہوا. جب انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ رسول مقبول گریا فرما رہے ہیں. پوچھا گریے کا سبب کیا ہے، تو رسول نے تفصیلاً نہیں لیکن اجمالاً واقعہ کربلا بیان کیا. ام المومنین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اب مانیے آپ کہ گریا کرنا صحابہ کی سنت ہے، گریا کرنا ازواج مطہرات کی سنت ہے، گریا کرنا نبی کریم کی سنت ہے. اگر نبی نے وہاں پر ازواج کے آگے ذکر کر کے گریا کیا ہوتا، اگر ہنسے ہوتے، خوشی کا اظہار کیا ہوتا تو ہم کو بھی اجازت تھی، اس بات کی سرٹی تھی کہ ہم خوشی مناتے. لیکن نبی نے گریا کر کے، ان کی ازواج مطہرات نے گریا کر کے یہ بتایا کہ دیکھو یہ خوشی کا مقام نہیں، یہ غم کا مقام ہے. ایک بات. دوسری جناب جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، جن کا عظیم ترین مقام ہے، جس کو صحابیوں میں سب سے زیادہ زندگی ملی، خود ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول مقبول اپنے جب بیت الشرف سے نکلے ہیں تو اس انداز میں نکلے کہ حسین علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں مجھے صحابہ کی سیرت بھی بیان کرنی ہے، ازواج کی سیرت بھی بیان کرنی ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان سے ہم حسین کی سیرت کو بھی بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نبی کی سیرت سب سے اوپر ہے. اب ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ رسول امام حسین کے گلوئے مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں اور حسن کے بھی گلوئے مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ جناب جابر بن عبد اللہ انصاری کو بھی واقعہ کربلا سے متعلق آگاہ کیا. تو اب آپ مانیے کہ گریا کرنا رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ازواج مطہرات کی سنت ہے. ہمارا کوئی تضاد کسی سے نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، بالکل غلط نہیں. یہ سب تعصی ہے بزرگان ملت کی کہ جنہوں نے دین کی سبیل میں اور دین کی راہ میں بہت قربانیاں دی ہیں. اور ہم نے علامہ اقبال کا ایک دوسرا پیش کروا کے سامنے کہ در سے توحید خدا از کربلا آموختی، ہم نے توحید کا درس کربلا سے لیا ہے. میں دستے اگر جوڑ کے کہوں گا، اے مفکر اسلام علامہ اقبال یہ بتائیے کیا کربلا سے پہلے توحید موجود نہیں تھی؟ یہ علامہ اقبال بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت آسان ہوگا اگر ہم خواجہ اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے 4 مصروں کو سمجھے نہ جانے، جس کے بعد سے خواجہ اجمیری نے وہ 4 مصرے کہے تھے کہ قیامت تک اس کی گونج رہے گی، حسین حسین بی پناہ حسین سردار. دیکھیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہم نے توحید کا سچا درس خلیفہ ہجری سے لیا ہے. اس بات کو اگر میں تشریح کرنا چاہوں تو 4 مصرے میں خواجہ اجمیری کا بیان کر سکتا ہوں. صاحب حسین بادشاہ حسین بی نس حسین بی پناہ حسین سردار ندا دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ حسین. دیکھیے تو لا الہ حسین
تو پھر توحید کی اصل بنیاد کیا بنا ہے؟ اب آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ کیوں یہ کس سے متعلق ہے، اب یہ کیوں ہو رہا ہے بچپن جملے اور انشاءاللہ سب سے تقریر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیے یہ آواز ہے ظلم کے خلاف، جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا پروردگار عالم نے انسان کو جس کو جسمانیات دی اور اس کے دل میں اس کے جسم میں دھڑکتا ہوا دل رکھ کے اس کو محر محبت کا مربع قرار دیا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا جو اہل دل ہیں جنہوں نے انسانیت کے دیوتا کو کبھی فراموش نہیں کیا ہے وہ اس کا ذکر کرتے رہیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں اب یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ پانی بند کیا گیا، قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، دیکھیے اگر میں رسول کی سیرت کی سیرت بیان کروں تو آپ کہیے گا جب جنگ بدر میں رسول کے سامنے وہ قیدی لائے گئے کہ جو کفار مسلمین کی طرف سے قیدی بن کر کے آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے محسوس کیا رسول مقبول نے کہ مسلمانوں نے کچھ غلط سلوک کیا ہے، تو رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ھذا الامر یخرجک من غبار الانسانیہ، جبکہ یہ ایک بہترین درس ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمین کے لیے بھی کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور سرور کائنات کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو اگر تم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو تم اسلام نہیں دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاؤ گے، دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاؤ گے۔ اب آپ نے غور کیا رسول کی سنت کیا ہے؟ اب ایک صحابی کی سنت کون؟ جلیل ترین صحابی مولا کائنات جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں کہ جب خوراک کو قبضہ کیا ہے مولا علی کے لشکر والوں نے اور اس کے بعد پانی دینے سے منع کیا تو وہاں بھی کچھ ایسے ہی رجمات تھے جو مولا علی نے ارشاد فرمایا وہ یہی کہ ان بات تم لخرجتم من الانسانیہ، دیکھو اگر تم نے پانی بند کیا تو تم انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو کم سے کم نبی کی سیرت میں اور صحابیوں کی سیرت میں یہ بتایا کہ کسی پہ پانی بند کرنا شرافت نہیں ہے، اب کس نے پانی بند کیا ہے وہ شریف کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اب آپ تاریخ دیکھیے کس نے پانی بند کیا، آپ سب اہل دین ہے، بس میں نے تصویر کو تمام کیا، سب سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کربلا پر لے جانے کسی کربلا کو شہزادوں کی جنگ بتائی جاتی ہے، ہم کسی طرح کی کوئی اعتراض کا جواب نہیں دیں گے، ہم کربلا کو کربلا سے سمجھیں گے۔ اگر کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہوتی تو دنیا کا کوئی عقل مند انسان دو شہزادوں کی جنگ میں ایک بظاہر کمزور کو جس کے پاس کچھ نہ ہو مال دولت جس نے اعلان کر دیا ہو کہ دیکھو ہمیں شہید ہو جانا ہے، وہ مال و دولت اور جو تخت ہے اس کو چھوڑ کے کمزور کی طرف نہیں جایا کرتا۔ لیکن جناب حضور نے لشکر عزیزی کو چھوڑ کر لشکر امام حسین کو اپنے آپ میں شریک کر کے اور خود پستک میں کھڑا کر کے اس بات کی نشانی دے رہی تھی کہ دیکھو کربلا کو دو شہزادوں کی جنگ نہ کہنا، جب بھی کہنا تو شہزادے کی نبیزادے سے جنگ کہنا، شہزادے کی نبیزادے سے جنگ کہنا۔ اور نہ جانے کتنے اعتراضات ہیں اس سلسلے میں سب کا جواب ہے، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ بچوں سمجھ لیجیے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیے، ظالم کے ساتھ مت دیجیے۔ بس ایک میسج ہے احمد اللہ کے لیے سب کے لیے کہ آج سب صبح اور شام جتنے رقبے اتار رہے ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آج اتنے مسلمان تقریباً 2011 کے اندر 50,000 مسلمان مار دیے گئے، کسی کو فکر ہے اس بات کی؟ کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ غزہ اور فلسطین میں ہزاروں مسلمان جو حصار میں ہیں، میں کہہ رہا ہوں کربلا کو بس بنا دیجیے تو شعور پیدا ہو جائے گا۔ رسول نے فرمایا من اصبح وامسى وما اهتم بامور المسلمین فهو ليس مسلما، جس نے ایک صبح کی اور ایک شام کی اور ایک بار بھی مسلمانوں کی فلاح بہبود کے سلسلے میں فکر نہیں کی وہ مسلمان نہیں ہے۔ صبح اور شام کتنے لقمے اتار رہے ہیں ذرا سوچو، ان بچوں کو بھی جو فلسطین میں یتیم بچے ہیں، کھیتی میں وہ بچے جو بھوکے مر رہے ہیں، سوڈان میں کھیتی میں سب مسلمان نہیں ہے لیکن وہاں بھی بچے بھوکے مر رہے ہیں، سوڈان میں بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں، تو جو نیوکلیئر ہتھیار بنا رہے ہیں یا تو اس کا استعمال کر چکے، ہم سب کو مل کر کہنا چاہیے کہ آج دنیا کو اسلحے کی ضرورت نہیں، پیار محبت کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کا پیٹ بھریے اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کہہ دیجیے کہ ہماری صدارت یونوں سے ختم کر دی جائے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کربلا میں جناب علی اصغر کی شہادت یہ ثابت کرتی ہے کہ کربلا انسانیت اور شیطانیت کی جنگ تھی۔
यही वजह है मौला हुसैन ने आखिरी कुर्बानी जो दी है खुद अपने से पहले जनाब अली अकबर की दी है। 6 माह का दिन है। अरे मुसलमान गैर मुसलमान जिसके पहलू में भी दिल है उससे पूछिए कि क्या वो इतने छोटे बच्चों को किसी तरह की कोई अजियत दे सकता है? नहीं दे सकता। आपके जो छोटे बच्चे होंगे हाथ में हल्का सा किस्सा पड़ जाए तो आप तड़प जाते होंगे। अरे किसी और का बच्चा नहीं है, रसूल के घर का बच्चा था, चकमाहा बच्चा। इनकी माँ जनाब रुबाब शहजादी थी। आपको मालूम है अरब में जो शहजादियाँ होती हैं उनको हर तरह की तालीम दी जाती थी, लिहाजा आपको तीरंदाजी की तालीम दी गई थी और आप अच्छी निशानेबाज की। बस एक जुमला कर लिया और सबसे तकरीर देखिए, जो जिस फन का माहिर होता है उसका पेशो हम जानता है। लिहाजा जब मैदान में फॉर्मूला ने तीर चलाया तो तीर कोई मामूली तीर नहीं था, तीरे तय शोभा था, तीरे तय शोभा था, यानी 3 भाले का तीर था कि जो चकमाहे से गर्दन पे लगा। अब आप अंदाजा करिए कि गर्दन 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी होती है और उसमें 3 भाले का तीर। पहचानिए इंसानियत और हैवानियत का फर्क। और यही वजह है कि जनाब रुबाब तो खुद तीरंदाजी में माहिर थी। जब इमाम हुसैन अपने छोटे से पर्सन को लेकर के खेलने के पास गए, गुलवे मुबारक इस तरीके से कि गुलवे मुबारक जख्मी है, तो देखकर जनाब रुबाब ने कहा था, ए मेरे वारियो वारिस, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा मेरा शहीद किया गया, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। अरे मुझे शिकवा इस बात का है कि किस बेरहमी से मारा गया। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।